بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ روزے کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تو اس کی ایک ظاہری صورت ہے، لیکن اس کی واستوکتا اور حقیقت اللہ کے یہاں قبولیت، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جبھی ممکن ہو سکتی ہے، روزے دار کو میسر ہو سکتی ہے جب وہ کھانے پینے نفسانی خواہشات سے آگے بڑھ کر اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی فرج کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، ہر چیز کو اللہ کی معصیت اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ کو نہ اس کے روزے کی کوئی قدر ہے، نہ اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی قدر ہے۔ حدیث میں نے سنائی تھی اور اس کا مطلب بیان کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی ہے وہ صرف روزے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو جو مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں خاص طور پر، اور خدا کی توفیق سے وہ رات اور دن قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، انہیں بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام عبادتیں، ذکر اور اذکار جب ہی مفید ہو سکتے ہیں جب ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا، قرآن سننے والا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کان کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے ہاتھ پیر کو، ہر چیز کو اللہ کی معصیت، ذنب اور گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ صرف روزے ہی کے لیے نہیں ہے، گناہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کی رضا، اور گناہ کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اگر ہوں گی تو ان کا کوئی لابھ اور فائدہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا۔ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر اور عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو ایک وقت میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور باہر نکل کر اس سے معصیت اور گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح روزہ اور معصیت اگر جمع ہوں گی تو روزے کا پورا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، باس انفاس کر رہا ہے،
ذکر قلبی کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، دل کو دکھا بھی رہا ہے، جھوٹ بول بھی رہا ہے، خیانت کر بھی رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ اس سے راضی ہے، مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس طرح روزے دار کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تبھی اس کا روزہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچے گا اور ہر طرح کے گناہوں سے بچے گا، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہو، چاہے زبان کے گناہ ہو، چاہے دل اور دماغ کے گناہ ہو، چاہے ہاتھ اور پیر کے گناہ ہو، بچے گا تبھی اس اللہ کے ذکر کا فائدہ ہوگا۔ ذکر کرنے والے میں ذکر کی طلب ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اللہ کی رضا کی جستجوئی اور طلب ہوگی۔ اور اگر نہیں تو ایک طرف گناہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مگر دل نہیں لگتا، پابندی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر دل کے اندر طلب صادق نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ذکر کی برکت حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرے، محنت کرے، جستجو کرے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت بندے کی طرف متوجہ نہ ہو، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اسے اپنی زندگی رات اور دن کے مشغلوں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ تمام گناہ دیوار بن جاتے ہیں قبولیت کے درمیان میں۔ گناہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا ایمان، اس کا عمل، اس کی نماز، اللہ کا ذکر، اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی جنت کی طرف لے کر چلیں گے، اور گناہ درمیان میں دیوار بن کر کھڑا ہو جائے۔ نہیں، پہلے اس کی سزا بھگتے گا، تب ایمان جنت میں لے جائے گا۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، مومن، اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلیت 5 صلوات، میں نے 5 نمازیں میں پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، میں نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے دی، جو آپ نے حکم دیا وہ سب ہو رہا ہے، یہ سب کام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کرتا کرتا مر گیا، نماز پڑھتا پڑھتا، روزے رکھتا رکھتا،
صدقہ اور زکوٰۃ دیتے دیتے یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے کرتے مر گیا تو آدمی جنت میں جائے گا. انبیاء، صدیقین، صالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. مگر فرماتے الا ان یعق ابویہ، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ تب جنت میں لے جا پائے گا. اول وہلے میں شرط یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اگر موت آئی اس طرح کے گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ کیا؟ ماں باپ کا نافرمان تھا، تو روزہ، نماز، زکوٰۃ اس کو جنت کی طرف لے کر چلے گی. ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ دیوار بن کر کھڑا نہیں، جنت میں نہیں جائے گا. پہلے اس گناہ کی سزا جہنم میں بھگتے گا تب جائے گا. صرف ماں باپ کی نافرمانی نہیں، ہر گناہ جنت کے راستے کو روکے گا. اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تو خاص طریقے پر ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس طرح روزہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، ہر ذکر اللہ کی عبادت ہے، جس طرح گناہوں کا کرنا روزے جیسی عبادت وہ روزے دار کے لیے لابھدائک اور مفید نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں مل پائے گی، قبولیت نہیں ہوگی. اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر ذکر کی قبولیت، کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے شرط ہے کہ ذکر کرنے والا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور اگر گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ روزہ رکھتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے. تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرما مجھے کوئی اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے روزے سے اسے کوئی فائدہ میں نہیں پہنچاؤں گا، میری رضا، میری خوشنودی اس سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہر ذکر کا معاملہ ہے. گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر سے اللہ کی رضا، خوشنودی، اس کی طرف سے بندے کی طرف رحم و کرم کا، عنایت کا، فضل کا متوجہ ہونا، اس کے راستے رک جاتے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں گناہوں کی دیوار کھڑی ہوئی ہے. احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. اس لیے ذکر کرنے والے کو خصوصیت سے یہ سمجھنا چاہیے اور ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے کہ اے اللہ میں سر سے پیر تک گناہگار ہوں، اگر آپ مجھے گناہوں سے بچائیں گے نہیں تو میں خود بچ نہیں پاؤں گا. میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، نادوا ہوں، کوشش کرتا ہوں مگر کوشش میں میری کامیابی جبھی ہوگی جب آپ کی رحمت میری دستگیری فرمائے گی. ہر ذکر کرنے والے کو اسی طرح اللہ کے سامنے
آنسو بہا بہا کر اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، آپ میری دستگیری فرمائیں گے تبھی کامیاب ہوگا۔ اب ذکر کرنے والا آتا ہے کہ ذکر میں دل نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی، اس کے اسباب کیا ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، فرماتا ہے کہ تو اگر میری طرف قدم بڑھائے گا چلے گا تو میں دوڑوں گا تیری طرف، پھر بھی تو قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی نظر عنایت تیری طرف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی نہ کوئی سبب تو ہے جو دیوار بنی ہوئی ہے راستے میں، اسی لیے دل نہیں لگتا، اسی لیے پابندی نہیں ہوتی، اسی لیے آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہے، دل متوجہ نہیں ہے، ذکر کر رہا ہے مگر آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ گناہ ہیں۔ اگر گناہوں سے بچے گا اللہ کے ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء تلقین کرتے ہیں۔ ایک صوفی ہیں سہیل تستری رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کو خوب سمجھنا چاہیے کہ کامیابی کے ہمارے کچھ اصول ہیں، 7 اصول ہیں۔ اگر ذکر کرنے والا ان کو پکڑ کر رکھے گا، اپنی زندگی میں اتارے گا، پابند رہے گا، تب اس کو اللہ کے ذکر کا فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ روزے دار کو فائدہ جبھی ہوگا جب وہ اپنی زبان اور اپنے آنکھ، ہاتھ، پیر، اعضاء کو معصیت سے بچائے گا، تب اس کا روزہ مقبول ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ 7 اصول ہیں، اگر ان کو پکڑے گا تو اللہ کے ذکر کا فائدہ ہوگا، دل جلے گا، دل میں ذکر کی آگ اترے گی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، قدم بڑھے گا خیر کی طرف۔ اور اگر نہیں ہوگا، دوسری چیزیں ساتھ ہوں گی، تو اس کے ہوتے ہوئے تو خدا کا عذاب آئے گا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کی کوئی حقیقت نہیں، چلو جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ فرشتے اٹھا کر لے گئے اور مجھے سیر کرانے کے لیے، خواب آپ بیان فرما رہے ہیں، بڑا لمبا خواب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہاں لے گئے، یہ لے گئے، یہ لے گئے، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ اس میں ایک خواب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں دراندی کی طرح سے ایک دھاردار چیز ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور یہاں سے یہاں تک چیر دیتا ہے، چیرتا ہے وہ، پھر وہ ادھر سے ادھر آتا ہے اور ادھر سے چیرتا ہے تو ادھر کا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے،
پھر ادھر سے ادھر آتا ہے، پھر ادھر کے حصے کو چیرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک مسلسل عذاب کی صورت ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے. ایک طرف تو اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ اللہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہہ کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف گناہ ایسا ہے کہ کل کو قیامت میں عذاب کا مستحق بنے گا. تو اس ذکر کا فائدہ کیسے ہوا؟ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی بھی بیان کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا یہ اس طرح سے ہے کہ زنا کرنے والا اپنی غلطی پر روتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اب کالا منہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا. غیبت کرنے والا اگر زندگی گزار دے توبہ اور استغفار کرتے کرتے، جب تک جس کی غیبت کی ہے وہی معاف نہ کر دے معاف نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور دوسری طرف گناہوں کے پہاڑ بھی اپنے سر کے اوپر لاد رہا ہے. تو اس ذکر اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ذکر کرنے والے کا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے. ہر گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور خاص طریقے پر وہ گناہ جو حقوق العباد ہیں، آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. وہی اگر معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جو اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، آدمی روئے توبہ کر، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی، میں نے جو حدیث سنائی تھی اگرچہ وہ روزے کے سلسلے میں آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی ہر عبادت، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے حج ہو، ہر چیز کا مکمل فائدہ بندے کو جب ہی ہوگا جب وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنے کی جستجو کرے گا، توبہ اور استغفار کیا کرے گا، حقوق اللہ کی رعایت رکھے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے دل کو ناحق نہیں ستائے گا. اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی کان کی حفاظت کرو، ہاتھ پیر کی حفاظت کرو، دل اور دماغ کی حفاظت کرو، تب اس ذکر کا، عبادت کا پورا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو آباد فرمائے. اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.